فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بالحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب اخرجہ الترمذی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ اخرجہ البخاری فی صحیحہ. گزشتہ جمعرات عمرے کے بیان اور عمرے کے احکامات بیان کیے تھے، اور عمرے کے جو احکام ہیں وہ تفصیلی ہے، عمرے کا طریقہ وغیرہ بیان کرنا اس لیے ٹائم لگتا ہے. احرام باندھنے کے بعد جس ملک سے بھی آپ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، میقات سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. بغیر عمرے کے یا حج کی نیت کے آپ میقات پار نہیں کر سکتے، ورنہ آپ پہ دم آئے گا. پاکستان والوں کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے. جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں تو اعلان کر لیتے ہیں میقات آنے سے تقریباً گھنٹہ پہلے یا سوا گھنٹہ پہلے کہ میقات آنے والا یلملم. جن حضرات نے احرام نہیں پہنا ہے وہ احرام پہن لے، اور عمرے کی نیت جنہوں نے نہیں کی وہ عمرے کی نیت کریں. اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں. فیسروا لی، آپ میرے لیے اس کو آسان فرما دیجئے. وتقبلہ منی، اور آپ کو میرا عمرہ قبول فرما لیجئے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت الفاظ زبان سے ادا کریں، دل میں بھی نیت کافی. فقہاء یہ بھی لکھتے ہیں ہدایہ جلد اول کتاب الصلاۃ میں، النیۃ ارادۃ القلب، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اور آپ حرم شریف پہنچ گئے. کعبہ شریف پر جب پہلی نگاہ پڑے گی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کعبہ پہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے. اور مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات درست نہیں، بلکہ کعبہ شریف پہ جتنی دفعہ آپ کی نظر پڑے گی اور آپ ہر دفعہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں قبول فرمائے. یعنی صرف ایک دفعہ نہیں ہے کہ آپ کی پہلی دفعہ نظر پڑی کعبہ میں، وہ تو قبول ہوگی. جتنی دفعہ آتے جاتے آپ کعبہ کو دیکھیں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کو دعا قبول فرمائے. اور وہاں حرم میں تو آتے جاتے آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں، مروا پہاڑی سے بھی کعبہ نظر آتا ہے، صفا پہ بھی نظر آتا ہے. دعائیں پڑھتے کھڑے ہو کر تو کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگتے ہیں. کعبہ شریف جب جائے اور کعبہ کو دیکھیں تو وہاں دعائیں کریں اور عمرے کے کل 7 چکر آپ نے لگانے کعبہ کا طواف. کعبہ شریف کا جب آپ طواف کریں گے تو 7 چکر لگائیں، جن میں سے ابتداء جو چکر ہے 4 اشواط، 4 چکروں میں آپ رمل کریں. رمل کہتے ہیں کہ تیز چلیں گے، تو نہیں بھاگیں گے نہیں،
شروع کے 4 چکر جو آپ لگائیں گے کعبہ کے اس پہ تیز تیز چلیں گے اور سیدھے سے باہر نکل جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ، جس وقت مکہ مشرکین کے قبضے میں تھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ شروع کے 4 چکروں میں ڈبل کرتے، تیز چکر لگانے، تیز قدم لینے اور سینہ باہر نکالنے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مکہ کے مشرک سمجھیں کہ صحابہ کرام کمزور ہو گئے، کہ مدینہ کی آب و ہوا کو راست دیے کیا ہو گئے، کمزور ہو گئے. کیوں دیکھ رہے تھے شروع کے 4 چکر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ڈبل کیا، تیز تیز چکر لگایا اور اسے سیدھا باہر نکال دیا. مشرکین دیکھ رہے تھے، حیران ہو گئے، یہ تو پہلے سے زیادہ تگڑے ہیں، یہ تو بڑے طاقتور ہیں. یاد رکھنا کہ دشمن کے خلاف ہمیشہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا بیوقوفی ہے. دشمن کے سامنے طاقت کا اظہار کرے، کمزوری دکھانا بیوقوفی ہے. دنیا کے اندر بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جہاں آپ کو اپنی طاقت دکھانی پڑے گی. اگر آپ نے وہاں طاقت نہیں دکھائی، لوگ آپ کو دبائیں گے اور آپ کا نقصان ہوگا. یہ بھی اچھی اخلاق کی قسم ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض مقامات پہ آپ کو اپنا زور اور اپنی طاقت دکھانی پڑے گی. اور یہ دنیا ہے، میں اکثر کبھی بٹیلین کے ساتھ جاتا ہوں، گاڑوں واڑوں کے ساتھ، اور کبھی اس کے اور زیادہ تر اس کے بغیر جاتا ہوں. تو میں دوستوں کو بولتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ آج جو راستے میں پولیس والے کھڑے ہیں یا رینجر والے یا عام لوگ، ان کا سلوک کچھ اور ہے. اور جب ہم ایسے ہی تنہا جا رہے ہوتے ہیں گاڑی پر تو پولیس والے بھی روک رہے ہوتے ہیں اور رشوت دے رہے ہوتے ہیں اور دینی پڑتی ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بعض مقامات پہ آپ کو اپنی طاقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور بعض مقامات پہ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنا سنت طریقہ. 7 چکر آپ لگائیں گے اور کعبہ کا طواف کریں. حجر اسود سے چکر شروع ہوگا اور حجر اسود بھی ختم ہوگا. آج کل حجر اسود جائے تو سیدھے ہاتھ پر گرین کلر کی لائٹیں جل رہی ہوتی، بڑے بڑے ٹیوب لائٹس لگی ہیں، اور وہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ چکر یہاں سے شروع ہوگا. ہر چکر پہ اگر موقع ملے تو حجر اسود کا بوسہ دینا، نہیں تو دور سے ہی استعجاب کرنا سنت ہے. اب حجر اسود کو تو بوسہ دینا آسان نہیں کہ بہت رش ہوتا ہے، تو آدمی دور سے ہی استعجاب کرنا ہے. بسم اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، اور پھر چکر شروع کریں. پھر دوسرے چکر میں اسی طرح حجر اسود کو دے کے اگر بوسہ دے سکتے ہیں تو دے، نہیں تو دور سے دیکھ کر استعجاب کریں. یاد رکھنا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو حجر اسود کو بوسہ دینے کے چکر میں لوگوں کو دھکے دیتے ہیں اور تکلیفیں دیتے ہیں. یہ ثواب کے بجائے گناہ کا بنا. الحمدللہ اس عالم فقیر نے تقریباً 20 عمریں کی، اور میں نے ایک دفعہ بھی حجر اسود کو براہ راست بوسہ کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے ایسے دھکے لگائے کہ بس میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں گروں بہت برے طریقے سے، بہتر یہ کہ یہاں سے چلتا ہوں. ایک دفعہ میں نے رات کو بڑی کوشش کی اور لائٹ میں کیا قریب پہنچ گیا. آپ یقین کریں پیچھے سے ایسا زوردار دھکا آیا، میں نے کہا آج کیا، میں نکل گیا وہاں سے. رات کو تقریباً 2 بجے کے وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا.
اور طواف کے بعد میں آ کے بیٹھا، ہماری بھی ساتھ کی، سامنے 2-3 خواتین آگے بڑھی ہوئی، راولپنڈی گئے، راولپنڈی کے تھے وہ، تو راولپنڈی کا ایک نوجوان اچانک وہاں پہ آیا اور اس نے کہا کہ آخرکار میں نے بوسہ دی. تو اس کی بہنوں نے پوچھا کہ دھکے نہیں لگے؟ اس نے کہا دھکے لگے، میں نے اس سے زیادہ زوردار دھکے لگے، اس سے زیادہ زوردار میرے بھی دھکے لگے. تو میں نے پیچھے سے اس کو آواز دی. یہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ حجر اسود کو آپ بوسہ دو. تمام جہان دنیا حیران ہوگی کہ وہ کون. بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں حجر اسود کو اس وجہ سے بوسہ نہیں دیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے ٹکرا کر. ہاں اس نوجوان نے کہا کہ لوگ مجھے مکے لگائے تھے، میں نے اس سے زیادہ مکے لگائے، باقاعدہ مکے مارتے. اس طرح حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی سوال نہیں کہ آپ مسلمانوں کو مکے لگائے اور دھکے لگائے، یہ گناہ ہے اور حرام اور تکلیف کا باعث ہے. حجر اسود بالکل کالا ہے، یہ جنت سے آیا تھا اور حدیث میں ہے کہ دھوپ سے زیادہ سفید تھا. اور ایک روایت میں کہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے، اور دوسری حدیث میں کہ شرک کی وجہ سے کالا ہوگا. کیا؟ شرک کرنے کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے حجر اسود کالا ہوگا. اور لوگوں کے بنی آدم کی خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے حجر اسود کالا ہو گیا. اب اندازہ کریں کہ شرک کا اور گناہوں کا اثر ایک ایسے پتھر پہ پڑا جو جنت سے آیا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ بالکل کالا ہو گیا. جب ہمارے گناہوں کے اثرات جنت سے آئے ہوئے پتھر پہ پڑ سکتے اور وہ سفید سے کالا ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارے گناہوں کے اثرات ہماری زندگیوں میں نہیں پڑیں؟ اور زندگیوں میں کیا پریشانیاں نہیں آئیں گی، تنگیاں نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی؟ آج امت مسلمہ جو پریشان ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. آج گھر گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہے، جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تندرستیاں ہیں، غربتیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب چیزیں معاف کریں گے اور تمام راستے اللہ جل شانہ کھول دیں. اب جو عام آدمی ہوگا وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ یار گناہ کا اثر پتھر پہ کیسے پڑا، لیکن نبی نے کہا ہے تو کہا ہے، حق و سچ. یہ سب غیبی باتیں ہیں، اس پر ایمان کرنا ضروری ہے. یہ جو لوگ داڑیاں بن جاتے ہیں، داڑیاں کٹاتے ہیں، اس سے ان کی زندگی میں برے اثرات پڑتے ہیں. گناہ تو ہے ہی داڑھی کاٹنا، داڑھی کٹانا حرام ہے. ان کی روزی پر بھی اثر پڑتا ہے کہ تندرستی کے دن دیکھنے پڑتے ہیں. مال سے اللہ تعالیٰ اگر کتنا مال کیوں نہ ہو، داڑھی بڑھانے کی وجہ سے اور دیگر گناہوں کی وجہ سے اللہ مال سے برکت اٹھا لیتے. مال تو بند ہوتا ہے لیکن آدمی مال پہ برکت نہیں لیتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر انٹرویو تھا جاب کے لیے، اور زیادہ تر پاکستان اور انڈیا کے مسلمان لڑکے انٹرویو دینے آئے ہوتے اور سب بالکل کلین شیف تھے اور کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے آئے ہوتے. وہ آیا تھا نا کوٹ ٹائی والے شیطان جو آج کل لاہور کے اندر گھوم رہے ہیں. علم کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی ذاکر نالائق کو. ہمارے نزدیک وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے، ذاکر نالائق ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حدیث و فقہ سے. اور وہ مولوی کہ جن کو الفاظ کہنے کے طریقے اور سلیقے نہیں آتے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے اور ہر کوئی جن بات لوگوں کے سامنے تنقید کرنے جانا بنتے.
نہ احادیث جانتے اور نہ فقہ جانتے، وہ اس کو اپنا استاد مانتے اور اس کے پیچھے بھاگتے۔ ذاکر نائک کی میں نے مسلسل بیانات سنے، خدا کی قسم ایسے کمزور باتیں کرتا ہے اور کمزور مسائل بیان کرتا ہے کہ جہالت کا ایک پہاڑ۔ شان نہیں ہے علماء دیوبند کی کہ اس کو اپنے اسٹیج پہ بٹھائیں۔ علماء دیوبند کے اسٹیج پہ ذاکر نائک کا بیٹھنا علم اور دین کی خالصتاً توہین ہے۔ صحیح مسائل جو حدیث میں آئے اس کو اس کا علم ہی ہے۔ حلالے کا حرمت کے حلالے کا مسئلہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آیات میں ثابت ہے۔ ذاکر نائک یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں ای من الجنابۃ والحدث کہ بغیر وضو کے کوئی شخص قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ابھی اس کے بیٹے نے وہ جو ہے کیا ہے فارغ نائک، نام تو اس کا فارغ ہے، میرے نزدیک فارغ ہوا۔ اس نے لاہور کے اندر ایک نکاح پڑھایا ہے اور خطبہ دیا اور خطبے میں ایک حدیث نہیں پڑھی، قرآن شریف کی آیات کو پڑھی ہے لیکن ایک حدیث نہیں پڑھی، خلاف سنت نکاح پڑھایا اس کے بیٹے فارغ نائک۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح پڑھائے ہیں ان کے خطبے آج بھی موجود ہیں، آپ کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں قرآن شریف کی آیات کے ساتھ احادیث مبارکہ ہیں۔ میں ذاکر نائک کے اگر خلاف بولتا ہوں تو دلائل سے بات کرتا ہوں۔ میرے نزدیک اجل الجاہلین ہو، جو مولوی اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، حقیقت بات یہ کہ یا تو ان کو علم نہیں ہے دین کے احکام کا صحیح طرح، اور یہ ہے کہ جو پڑھا ہے بھول گئے اور اس کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے توسط سے جو لوگ سنیں گے ان کو کڑوی لگے گی، لیکن فعال عالم ایوزر القول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، عالم کی ذمہ داری ہے کہ واقع پر حق بات کرے۔ میری بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو 100 دفعہ لگے، لیکن میں ٹھوس کہتا ہوں کہ ذاکر نائک کا علم کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور مجھے اس نے کہا کہ وہ 20 منٹ تک ایک آدمی لڑکی کو دیکھتا رہے اور اس کو اندر خارش نہ ہو تو وہ کسی ہے اور نہ مرد شرف تم کو بدل نہیں جاتی۔ آپ کیوں تنقید کا باعث بنے؟ کیونکہ آپ کو تعبیر کا طریقہ نہیں آتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم الدین الابصار ہے کہ نابینوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں نیچے کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اسے زنا نہ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے منع کیا ہے، لیکن اس کی تعبیر کا ایک طریقہ ہے۔ آپ خواتین کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ 20 منٹ تک ایک ٹی وی اینکر کو دیکھو اور تمہیں خارش نہ ہو تو تم نامرد ہو، یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ ایسے اسٹیج پہ کیوں تقریر کر رہے ہیں کہ جہاں خواتین سامنے موجود ہیں؟ آپ اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو خواتین اینکر کو انٹرویو بھی دے رہے ہیں، وہاں شریعت کہاں چلی جاتی ہے؟ جاہل آدمی ہے ایک نمبر کا، طریقہ کار یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ خواتین سے پردہ کریں، اگر خواتین سامنے آ جائیں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، کیونکہ عالم نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کس طرح کی اور لوگوں کو دین کس طرح سکھایا۔ اس طرح اسی وجہ سے صحیح مسئلے کو بھی جہالت کے ساتھ بیان کیا اور پھر میڈیا اینکروں میں تنقید کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکرام حسن کی تنقید غلط ہے، اور ذاکر نائک نے مسئلہ صحیح بیان کیا کہ بدنظری کرنا حرام ہے اور عورتوں سے دور رہے، لیکن سمجھانے کا طریقہ کار غلط ہے۔ یہ طریقہ کار آپ کو جب آتا کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساری پڑھی ہوتی، صحابہ کی زندگی دیکھی ہوتی۔ آپ سے بڑا جاہل میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں تقابل ابیات کا علم ہے، کوئی علم نہیں ہے تقابل ابیات کا۔ بھول گئے مولوی اس بات کو کہ سورہ آل
عیسائیوں نے اپنی مرضی سے بنائی نہیں ہے، ان کے موموں نے. جب نبی نے عیسائیوں کو جواب انجیل سے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ محمد رسول اللہ پر اعتراض انجیل سے کیا گیا، جبریل وحی لے کے آتے تھے، آپ ایک ایک اعتراض کا جواب جو انجیل سے کیا آپ قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، آپ آیات پڑھ کے جواب دیتے، اور اس مناظرے میں کوئی مسلمان نہیں ہوا سوائے ایک شخص کے، 59 آدمی مسلمان نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مناظرے کی دنیا میں ہارنے کے باوجود یہ جاہل ایمان نہیں آتے، آپ نے ان جاہلوں کو کہا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں، کل صبح تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کو سب کو لے کے آنا اور ہم بھی سب کو لے کے آئیں گے. اور مباہلہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو بچا لے اور جو جھوٹا ہے اس پہ عذاب نازل کر. رات کے وقت عیسائیوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اگر ان سے مباہلہ کیا تو ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. نہیں چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں آئے اور راتوں رات بھاگ گئے. ذاکر نائک صاحب، آپ کے نبی نے عیسائیوں کو جوابات بائبل سے نہیں دیے، قرآن سے دیے. قرآن آنے کے بعد سابقہ کتابوں کو ہاتھ لگانا حرام ہے، سابقہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. مسند دارمی کی روایت ہے، مسند دارمی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توحید کا مطالعہ کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ غصے ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر کو کہا کہ عمر توحید بند کرو، دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے لال ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لاتبعنی، تو وہ میری اتباع کرتے، وہ قرآن پڑھتے، وہ توحید کو ہاتھ نہ لگاتے. اور یاد رکھنا قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ انجیل نہیں پڑھیں گے، حالانکہ بائبل ان پہ نازل ہوئی ہے، وہ قرآن پڑھیں گے اور رسول اللہ کی اتباع کریں گے. آپ کون آئے کہ آپ بائبل سے بات کرتے ہیں اور گیتا سے بات کرتے ہو؟ گیتا کوئی کتاب ہے؟ ہندوؤں نے خود بنائی ہے. جہالت کا پہاڑ ہے ذاکر نائک، معذرت کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا کوئی جاہل آئے آپ اس کو آسمان پہ چلا لیں تو وہ صحیح ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ذاکر نائک کا لوگوں کو مسلمان بنانے کا طریقہ غلط ہے. یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا سوائے یہاں سب کو پتہ ہے. ایک عیسائی لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس نے کوئی اس سے باتیں کی اور اس نے پھر اس کو کہا کہ آپ مسلمان کا چاہیں گے، عربی میں پڑھیں گے. اس نے کہا تو اس نے ذاکر نائک اس کو کہا کہ آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. 3 یا 4 دفعہ یہ بات کہی. ٹھیک ہے، اس کہنے سے وہ لڑکا مسلمان ہو گیا، لیکن یہ نامکمل طریقہ ہے جو یہ لفظ داخل کرنا ضروری تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی اور نیا رسول اور کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. 4 دفعہ ذاکر نائک نے اس لڑکے کو یہ کہا لیکن ختم نبوت کا ذکر نہیں کیا. اور یہ ذاکر نائک یزید کو کہتے ہیں، یزید رضی اللہ عنہ شرم آنی چاہیے تمہیں. یزید کو یہ رضی اللہ عنہ کہیں گے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار ہے، کیا آپ ان کو رضی اللہ عنہ کہیں گے؟ میں سنی ہوں، دیوبندی ہوں، الحمدللہ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے. میں شیعہ نہیں ہوں، میں رافضی نہیں ہوں، لیکن میں تائید کرتا ہوں شہنشاہ نقوی کی کہ جس نے جرأت کی گورنر ہاؤس کے اندر اور ذاکر نائک کو کہا کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں
عیسائی دائی لگاتے ہیں اسی لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی ہے اور ٹائی سلیب کا نشان ہے، اور وہ اس عقیدے کو بنوانے کی بھی ٹائی لگاتے تھے اس وقت کے عیسائی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے، دمشق کی جامع مسجد پر دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کر، بازو پہ ہاتھ رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر تشریف لائیں گے، اور ترمذی میں ہے کہ دجال کو قتل کریں گے باب لد کے پاس۔ کہتے ہیں کہ باب لد وہ جگہ ہے کہ جہاں اسرائیل نے نیا ایئرپورٹ بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تلوار سے قتل کریں گے دجال کو۔ یہ شخص صدیق ہے، ذاکر نائک صدیق ہے۔ آپ لوگوں کو میری بات بری لگے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے انٹرنیٹ کے توسط سے یا اچھی لگے، لیکن یاد رکھنا اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے۔ یہ چند بے ورا ہے، اور اپنے بچے کو بھی کھڑا کر دیا، نہ پڑھایا اور باپ کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے۔ اور ہم چونکہ علماء ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف، اسلامی احکامات کے خلاف جو بولے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب میں نے اس پہ تنقید کی، کچھ لوگوں نے مجھے سراہا، اور ایسے بھی لوگ تھے کچھ جنہوں نے مجھ پہ تنقید کی اور مجھے واٹس ایپ کیے کہ آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ دین کے خلاف باتیں کرے، اور وہ گورنر جس کے مذہب اور دین کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، محرم میں وہ شیعہ، ربیع اول میں ہمارا گورنر بریلوی، رمضان شریف کے مہینے میں JDC کے ساتھ چندہ جمع کرنا اور افطاریاں بانٹنا، اور جب جو ہے وہ آغا خانی آتا ہے اس کے ہاتھ چومتا ہے اور اس کی تقریریں کراتا ہے۔ اس گورنر کے دین اور ایمان کا مجھے کچھ نہیں پتا، یہ رنگیلا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں وہ اتنی ملین میری ذاتی حیثیت پہ اس کے میری ذاتی حیثیت پہ اتنے اس کے کیا آپ نے کبھی مسجدوں کو فنڈ دیا؟ آپ JDC کو فنڈ دیتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ اعلان کیا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے اتنے ملین فلاں مسجد میں دیتا ہوں، فلاں مدرسے میں دیتا ہوں، فلاں دینی ادارے میں دیتا ہوں؟ آپ یہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے اتنا فنڈ فلاں معذوروں میں دیتا ہوں، فلاں ادارے میں دیتا ہوں۔ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے اعلان کیا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے اتنے ملین مسجد میں دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام اچھے نہیں ہیں، جو اچھے کام ہیں میں نے ان کو ہمیشہ سراہا ہے، لیکن بات ساری یہ کہ میں اس دائی کو اسلامی اسکالر نہیں مانتا۔ میرے نزدیک یہ جاہل ہے، چاہے اس کو مفتی طارق مسعود اپنا باپ پورا بنے۔ یہ مفتی طارق مسعود کی جہالت ہے کہ وہ طارق کی ذاکر نائک سے متاثر ہے۔ کیا ہے اس کے پاس؟ آج اس نے کہہ دیا ہے ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام کے اندر چہرے کا پتہ نہیں۔ دیکھو بات سنو، آپ ہماری خواتین پردہ کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے مرد داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ لوگ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، جو لوگ یہ سارے اعمال کریں گے وہ ثواب کریں گے، جو اس کے خلاف کریں گے وہ گنہگار ہے۔ لیکن ایمان رکھنا تو ضروری ہے نا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، چہرے کا پردہ قرآن کی سورۃ احزاب کی آیت سے ثابت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت سے چہرے کا پردہ ثابت ہے۔ اب کوئی کرے نہ کرے وہ خود گنہگار ہے، لیکن کم سے کم ایمان تو رکھنا ہے نا کہ بھائی نماز فرض ہے۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا لیکن اگر ایمان ہے کہ نماز پڑھ رہا تو مسلمان ہے۔ یہ تھوڑی کہ اللہ کے احکامات کا انکار کر دے۔ آج 10 دن حکومت نے کیا پروٹوکول دے دیا، دماغ خراب ہو گیا۔ آج
नजदीक अगर तू क्या कौन है, तुझे तो मेरे पेशाब भी साफ करना आता है, साफ करना आता है, तू कहता है कि मेरे नजदीक चेहरे का पर्दा कि तू है कौन? खबीस के बच्चे तू है कौन कि तू कहते हैं कि चेहरे का पर्दा साफ करता नहीं? कुरान अल्लाह कह रहा है और तू कह रहा है मेरे नजदीक नहीं है। इसी टाइम से तुझे मेरा घूट देना चाहिए। तू कौन है अपने नजरियात कायम करने वाला? शायद मैंने आज की तकरीर आपकी नजर में बहुत सख्त की, लेकिन मेरा आज ये मौजू नहीं था। मैं खालिसतन नौकरी में बयान करने की नीयत से आया था, लेकिन मुझसे अल्लाह ताला ने ये बयान करवाया और मैं अलग तहकीक कहता हूँ कि ज़ाकिर नाइक गुमराह है, उसकी इक्तिदा करना, उसके बयान सुनना वो गुमराही से खाली नहीं। इसलिए अपने आप को इस गुमराही से बचाए। और मैं सुफियान से भी ये कहूँगा कि वो इस पे जो ये लगाए, क्या लगाते थंबनेल कहते हैं, उस पर लिखा बकायदा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के गलत मसाइल का रद्द अदिल्ला और बराहीन के साथ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान करदा गलत मसाइल का रद्द अदिल्ला और बराहीन के साथ। अल्लाह ताला हमें ज़ाकिर नाइक और इस किस्म के तमाम नाइकों के फितनों से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन उलमा से सीखने की तौफीक दे। दीन सिखाना उलमा की जिम्मेदारी है। जिस तरह इलाज करना डॉक्टर का काम है और डॉक्टर के अलावा कोई इलाज नहीं कर सकता, दीन आपको उलमा से मिलेगा। आप आलिम दीन के अमल को मत देखें कि उसका अमल क्या है, आप ये देखें कि वो जो दीन बयान कर रहा है वो अल्लाह का है, उसके रसूल का लाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी व बारिक व सल्लि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना व सय्यिद लना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। इदारे के और हमारे कुछ आम उमूर हैं, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह आसान फरमाए। आज फ़कीर को भी और हम सबको अल्लाह ताला सेहत से रखे। अगर वालिद साहब मरीज़ रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वालिदैन को, और अल्लाह वालिदैन असातिज़ा का सेहत नाज़िल फरमाए। अल्लाह वफ़ीनी बिहलालिका व हरामिका व अब्दनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। आज भी डायलिसिस है, वालिद साहब को दुआ करें आपके सो अल्लाह ताला अपने अर्श और फर्श के खज़ाने को तवज्जो फरमाए और तवक्कुल शम्स में डूब सके।